75 سال ہو گئے جیسے نظام کو، کیا آپ 75 سال اور اسی نظام میں جینا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا پیارا پاکستان کبھی فلاحی ریاست نہیں بن سکتا؟ جمہوری ریاست تو بن گیا، فلاحی ریاست کب بنے؟ میں جس نظام کی بات کر رہا ہوں اس میں ہرگز ایسے دعوے نہیں ہیں کہ اگر میرے بچے کو واکر کی ضرورت ہے تو سارے محلے میں واکر بانٹ دی جائے گی۔ ہمارے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے، اس کو جو ٹیکہ لگا اس سے وہ ٹھیک ہو گیا، میں سارے محلے کو لگا دوں گا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے کوئی انوکھی ہو۔ دنیا میں موجود علوم کو اکٹھا کر کے پاکستان میں جتنے محکمے ہیں ان کا ایک مروجہ نظام، اکٹھا نظام جس میں تمام لوگوں تک ان کے حقوق پہنچائے جائیں۔ مالیاتی نظام تمام چیزوں کو بیلنس کرتا ہے، ہر شخص پیسے سے جڑا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس سسٹم کا نام FBR کریڈٹ سسٹم رکھا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بچے ہیں یا ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو نظام اس کی ہیلپ کرے گا، نہ کہ آپ کسی ناظم کے پاس جائیں گے، کسی وڈیرے کے پاس جائیں گے، کسی MNA MP کو درخواست دیں گے بھیک کی، کارڈ کی، یا نہ ہی کہ لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، ایسا سسٹم، ایسا پیمانہ جیسے کہ لیٹر ہے، کلو گرام ہے، کلو واٹ ہے، کریڈٹ سسٹم ہے کہ جو آپ کو بیلنس کرے گا، جو جس کے جتنے وسائل، مالیاتی معاملات جتنے بھی ہیں ان کے مطابق ان کو حل کرے گا۔ اگر کسی کسان کا مسئلہ یوریا کھاد کا ہے تو وہ شہری کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کو پتا ہوگا کہ اس محلے میں 500 گھر ہیں، اتنا رقبہ ہے، اتنے لوگ رہتے ہیں، تو اتنی بجلی، اتنی گیس ہم سپلائی کرنے کے قابل ہوں گے، ہمیں پتا ہوگا کہ معاملات کس طرح ڈیل کرنے ہیں۔ کھلا سسٹم نہیں کہ جو چاہا ویسا کر دیا اور بعد میں پتا چلتا رہا کہ یہ اس طرح ہونا تھا، اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ ہر چیز، ہر شخص بیلنس ہوگا۔ کوئی شخص اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ گورنمنٹ اس تک پہنچے گی، ادارے موجود ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا۔ جو چیزیں، معاملات پہلے موجود ہیں انہی کو بیلنس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کائنڈلی سمجھیں، اس نظام کو سمجھیں، ملک کی معیشت کو استحکام ملے گا، تمام لوگوں کے پاس یکسر وسائل ہوں گے، مسائل حل کرنے کے لیے گورنمنٹ سسٹم موجود ہوگا، کسی شخص کا کوئی محتاج نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں مشکلات کو حل کرے گا۔ یہ دعوے، یہ باتیں کہ ہم آٹا چینی دے دیں گے، 12,000 دے دیں گے، صحت کارڈ دے دیں گے، نوکریاں دے دیں گے، تنخواہیں ڈبل کر دیں گے، یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ 10 لاکھ گھر بنا دیں گے، کون کس نے کیا کیا؟ بات پھر بھی گراؤنڈ پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ آپ گراؤنڈ میں کیا پرفارمنس دیتے ہیں۔ میں اس سے پہلے آپ جو مرضی کہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، گراؤنڈ میں کون کیسے پرفارمنس دیتا ہے؟ پرفارمنس آتی ہے ٹیم ورک سے، یکسوئی سے، پلاننگ سے، کوچنگ سے، اور گیم پلان کو سمجھنے سے۔ اگر آپ نے گیم پلان صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمام لوگ غریب ہیں اور ہم نے غریبوں کی ہی فلاح کرنی ہے صرف، یا آپ نے پلان یہ رکھا ہے کہ جو امیر ہیں ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور ان کو پاکستان سے اتنا تنگ کرنا ہے کہ بھگا دینا ہے۔ تازہ مثال ٹیلی نار کی موجود ہے۔
تو آپ کا گیم پلان درست نہیں ہے. ہر شخص معزز شہری ہے. کسی کو غریب کہہ کے، محتاج کہہ کے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. ہر شخص مساوی حقوق رکھتا ہے. کسی کو امیر کہہ کے، بزنس مین کہہ کے خوف زدہ نہ کریں معاشرے سے. سوچنے کی بات ہے. ایف بی آر کریڈٹ سسٹم 3.0. میں اس کو ایف بی آر اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یہ مین وہاں سے لنک کرتا ہے، وہاں سے ریگولیٹ کرتا ہے. کریڈٹ سسٹم مین کہ تمام لوگ اپنے اپنے دائرے میں کس طرح سے موو کر رہے ہیں. 3.0 مین کہ جتنا کام پہلے ہو چکا ہم اس سے آگے سٹارٹ کریں گے. سمپل.